بھائی آپ کی نظر کے اندر اگر حضرت پکے مشرک ہیں تو پھر آپ مشرک کے ساتھ سیلفی بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے علاقے کی شہر کی فضا کو خراب کرنا ہے؟ حضرت مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پکے مشرک ہیں، کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، حضرت بابا چلاسی کے نام سے جو مشہور تھے، غلام النصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ، وہ اس دار فانی سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے۔ ان کے لیے سارے حضرات خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انتہائی زبردست اللہ والے تھے، اور آج سارے کے سارے ان کے حق میں بیان بھی لگانے ہیں، تعزیت بھی بیان کی ہے، پوسٹیں بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ بابا چلاسی جو تھا دو چیزوں میں انتہائی مضبوط تھا۔ ایک اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، وہ جمہوری دجالی اور طاغوتی نظام کو کفر سمجھتا تھا، اور دوسرا یہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں للڑ حضرات، ان کو پکا مشرک سمجھتا تھا، اور جو مولوی ان للڑوں کو اپنے جیسا اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو وہ بابا کی تعزیت سے تھوڑا اجتناب فرمائیں۔ سوچے بھائی، بابا جو تھا، بابا چلاسی کو للڑ حضرات کو جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، جو اعادہ روح کے قائل ہیں، ان حضرات کو ابو جہل کی طرح پکا مشرک سمجھتا تھا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جس کا وہ دائی تھا۔ محترم سامعین، موصوف نے اس ویڈیو کے اندر دو باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ بابا چلاسی مردوں کے سننے کے قائل حضرات کو، للڑ حضرات کو پکا مشرک سمجھتے تھے۔ دوسری بات موصوف نے اس ویڈیو میں فرمائی کہ بابا چلاسی ان للڑ حضرات کو ابو جہل کی طرح پکا مشرک سمجھتا تھا۔ اب موصوف کی خدمت کے اندر میری چند گزارشات ہیں اس ویڈیو کو لے کر۔ پہلی گزارش تو موصوف کی خدمت کے اندر یہ ہے کہ موصوف نے اس ویڈیو کے اندر بابا چلاسی کو بطور دلیل کے پیش کیا، بابا چلاسی کے قول کو۔ اب میں موصوف کی خدمت کے اندر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب موصوف کے سامنے کسی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے تو موصوف اس کو ضعیف کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ دوسری جانب ایک بابے کے قول کو موصوف دلیل بنا کر ان حضرات کو جو سما کے قائل ہیں یا اعادہ روح کے قائل ہیں، ان کو جو ہے موصوف پکا بلکہ ابو جہل کی طرح مشرک قرار دے رہے ہیں۔ کیا بابا چلاسی کو بطور دلیل کے پیش کرنا درست ہے؟ دوسری بات، موصوف نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ بابا چلاسی مردوں کے سننے کے قائل حضرات کو، جو شخص مردے کے سننے کا قائل ہے، جو شخص اعادہ روح کا قائل ہے، اس شخص کو بابا چلاسی ابو جہل کی طرح پکا مشرک کہتا تھا۔ لیکن اتفاق دیکھیں زندگی کا، اب موصوف جو ہے ان دنوں حرمین شریفین کے سفر پر ہیں، اور حرمین شریفین کے اندر موصوف نمونہ اسلاف دیوبند کے شہزادے، دیوبند کے بیٹے حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس کے اندر جاتے ہیں، ان کے در پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کے در پر حاضری دینے کے بعد موصوف حضرت کے ساتھ سیلفی بنا کر فیس بک پر ڈال دیتے ہیں۔ تو میں موصوف سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ موصوف نے یہ بات کہی کہ جو انسان مردوں کے سننے کا قائل ہے، سما کا قائل ہے، اسی قبر کے اندر جزا سزا کا قائل ہے، اعادہ روح کا قائل ہے، حیات النبی کا قائل ہے، وہ ابو جہل کی طرح پکا مشرک ہے۔ تو حضرت کا عقیدہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت پکے حیاتی ہیں۔ حضرت مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پکے حیاتی ہیں، حیات النبی کے قائل ہیں۔ آپ کی طرح قبر کو علیین اور سجین کے اندر نہیں مانتے، بلکہ اسی قبر کی جزا سزا کے قائل ہیں، اور حضرت سما کے قائل ہیں۔ آپ سنیں حضرت کی ویڈیو۔ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ مردوں کو عذاب قبر میں ہوتا ہے یا علیین اور سجین میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب میں شروع ہو سکتی ہے، مولوی میں نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ درمیان میں واہ ہے، عطف ہے، تو عطف اور معطوف علیہ میں واحد ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ ہوگا، یہ عذاب الگ ہے۔ اس پہلے عذاب سے مراد قبر کا عذاب۔
دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے، جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور دو قبروں پہ گزرے فمر بقبرین فقال انہما یعذبان، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ قبر پہ کھڑے تھے، سجین پہ کھڑے تھے، علیین میں کھڑے تھے، خدا کا خوف کرو۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا یستطیع عن البول، ایک کو بیماری تھی پیشاب کی، ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اگر کپڑوں میں لگ گیا بدن میں لگ گیا تو نہیں دھوتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں ہے۔ والآخر انہ یاتی بالنمیمہ، اور دوسرا جو ہے چغل خور تھا۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں قبر پہ کھڑے ہیں اور فرمایا انہما، ان دونوں پر، اس سے بڑی گواہی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو سامنے جو کھڑی ہوئی ہے اسے ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ چھڑی کاٹ کے لے آیا تو آپ نے اس چھڑی کو ایسے چیر کے دو حصے کیا، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، کیونکہ درختوں کا سبزہ بھی ذکر کی وجہ سے ہے، جب ذکر نہیں کرتے ان پر بھی موت آ جاتی ہے، جیسے بندے کی زندگی بھی ذکر سے ہے، ذکر نہ کرے تو گویا وہ میت ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی دلیل کے بعد تمہیں اور بتائیے کیسی دلیل چاہیے؟ حضرت نے اس ویڈیو کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جزا سزا اسی قبر کے اندر دیتے ہیں۔ پھر سنیں حضرت کی دوسری ویڈیو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہم آپ پہ سلام پڑھیں فقط ارنتا، آپ کی بدن مبارک تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض۔ حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے مفتی اعظم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، باقی حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو مقام مجتہد پہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو اپنی حج کی کتاب لکھی اس میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ بڑے کھڑے لوگ ہیں، کمزور حدیث تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہ جو حضور نے فرمایا کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جو مسلمان مجھ پہ سلام پڑھے میں جواب دیتا ہوں، باقی تو نہیں مانتے نا مانو۔ حضرت نے اس ویڈیو کے اندر اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ حیات النبی کے حضرت قائل ہیں۔ اب میں موصوف سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ موصوف کے نزدیک تو وہ انسان جو اعادہ روح کا قائل ہو، وہ انسان جو سما کا قائل ہو، وہ انسان جو درود و سلام کے سننے کا قائل ہو، وہ ابو جہل کی طرح پکا مشرک ہے۔ کیا انسان کی ایمانی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مشرک کے در پر خود جایا جائے، پھر جا کر سیلفی بنا کر فیس بک پر ڈال دی جائے؟ بھائی آپ کی نظر کے اندر اگر حضرت پکے مشرک ہیں تو پھر آپ مشرک کے ساتھ سیلفی بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے؟ آپ ایک انسان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پکا مشرک ہے، دوسری طرف اس کے ساتھ عقیدت رکھ رہے ہیں، اپنی عوام کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے عوام الناس کو لڑا کر رکھنا ہے؟ کیا آپ نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ نے علاقے کی، شہر کی فضا کو خراب کرنا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ مشرک کے ساتھ جو ہے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ ایک انسان کو آپ کہیں کہ ابو جہل کی طرح مشرک ہیں، آپ اپنی عوام کو گمراہ کریں کہ یہ انسان مشرک ہے، پھر اس مشرک کے در پر خود حاضری دے کر سیلفی بنائیں؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا آپ کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں آ رہا؟ اگر حضرت مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پکے مشرک ہیں تو آپ ان کے در پر کیوں گئے؟ اگر وہ پکے مشرک نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے عقیدہ سے منحرف کیوں ہیں؟ آپ بھی پھر ان کا عقیدہ اپنا لیں۔ عمار خان یاسر کے ساتھ آپ نے سیلفی بنائی۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ عمار خان یاسر صاحب جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے فاضل ہیں، اور جامعہ امدادیہ فیصل آباد کا یہ عقیدہ ہے کہ حیات النبی کے قائل، وہ اعادہ روح کے قائل، وہ سما کے قائل، اور جو ہے وہ اسی قبر کے عذاب، جزا اور سزا کے قائل۔ آپ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، آپ دوسری طرف عوام کو کچھ بتا رہے ہیں۔ کیا آپ صرف اور صرف عوام الناس کو لڑانا چاہتے ہیں، یا آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے پیٹ کا مسئلہ ہے؟ آپ کو یہ دونوں باتیں واضح کرنا ہوں گی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بابا چلاسی کے نزدیک وہ انسان جو مردوں کے سننے کا قائل ہے، للڑ حضرات، وہ انسان پکا مشرک ہے ابو جہل کی طرح۔ دوسری طرف آپ اسی انسان کے در پر حاضری دے کر سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ آپ سیلفی بنا کر ابو جہل جیسے انسان کے ساتھ سیلفی بنا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اپنا نظریہ، آپ کو اپنا عقیدہ واضح کرنا ہوگا۔ آپ کو عوام الناس کو یہ بات بتانی ہوگی کہ آپ کا قول ٹھیک تھا یا عمل ٹھیک تھا۔ ایک چیز آپ کی غلط ہے، یا قول غلط ہے یا عمل غلط ہے۔ اب میں موصوف کی طرح کوئی بد زبانی نہیں کروں گا،
میں صرف اور صرف اتنی بات ان کی خدمت کے اندر رکھوں گا کہ وہ یہ بتا دیں کہ ان کا عمل ٹھیک ہے یا قول ٹھیک ہے، یا تو ان کا عمل درست ہے یا قول درست ہے۔ اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور موصوف پر چھوڑتا ہوں۔ میں ان کی طرح بد زبانی نہیں کروں گا، ان کے بزرگوں کی طرح بد زبانی نہیں کروں گا۔ ان کی جماعت کا تو وتیرہ رہا ہے، موصوف کی جماعت کے اندر تو جو جتنا بڑا بد زبان ہوتا ہے اتنا بڑا مناظر بن جاتا ہے، اتنی زیادہ اسے عزت ملتی ہے۔ سابقہ تاریخ آپ ان کی اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے اکابر نے بد زبانی کے ساتھ ہمارے اکابر پر جو ہے تہمتیں لگائی ہیں، طعن و تشنیع کی ہے۔ موصوف ہی کے اکابر نے حضرت مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر، ان جیسے عقائد رکھنے والوں کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں اور ان کو کافر تک کہا ہے، جیسے موصوف نے خود مشرک کہا ہے۔ پھر جو انسان کافر ہو، مشرک ہو ان کی نظر کے اندر، پھر ان کے پاس جا کر سیلفیاں بناتے ہیں۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا انسان کی ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ کیا آپ کی ضمیر اس بات پر ملامت نہیں کرتا کہ ایک طرف آپ مشرک کہیں، دوسری طرف ان کی قدم بوسی کریں، ایک طرف مشرک کہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں؟ بھائی یہ آپ کے اندر ضمیر ہی ختم ہو گیا کہ جیسے دل چاہا کر لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ کو عوام الناس کے سامنے یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ آپ کا عمل ٹھیک تھا یا آپ کا قول ٹھیک تھا۔ اگر قول ٹھیک تھا تو پھر آپ جو ہے حضرت کی خدمت کے اندر کیوں گئے؟ مشرک کو ملنے کیوں گئے؟ ابو جہل جیسے پکے مشرک کی خدمت کے اندر جو ہے قدم بوسی کرنے کیوں گئے؟ اگر آپ کا عمل ٹھیک تھا تو پھر آپ نے قولاً عوام الناس کو آپ نے گمراہ کیوں کیا؟ کیا آپ کی روزی روٹی بند ہونے کا خطرہ تھا؟ کیا آپ نے اس لیے ایسا کیا؟ ان سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہیں۔ اب آپ نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، اور عوام الناس نے ویڈیو سننے کے بعد، حضرت مکی صاحب کی اور موصوف کی اور میری ویڈیو سننے کے بعد عوام الناس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔